ٹھیک ہے، آپ نے اس گفتگو میں اور اپنی تحریروں میں بھی ایڈورڈ سعید کا ذکر کیا، تو اور ایڈورڈ سعید کے کام کے ساتھ ہی یہ بحث بھی جڑی ہوئی ہے جو آپ کی تحریروں میں بھی ملتی ہے کہ دانشور کی پھر ذمہ داری کیا ہے، دانشور کا رول کیا ہے ایک سوسائٹی میں، اور دانشور اپنی ذمہ داری کو، اپنی جو اخلاقی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، خاص طور پر آ، طاقت کے اس میکنزم کو سمجھنے میں، اور طاقت جس طرح سے تقسیم پیدا کر رہی ہے یا کوئی اس کو سمجھنے میں۔ تو آپ اس پہ آپ نے فرمایا بتایا تھا کہ آپ انڈین ایڈورسائٹ پر کچھ کام بھی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں۔ یہ جو سال ہے دانشور، 2000، جو 2023 کا سال ہے، یہ ایڈورڈ سعید کی 20ویں برسی کا سال ہے۔ جی اس سال انہیں گئے ہوئے 20 سال ہو جائیں گے۔ جی تو میں ایک تحریر پہ کام کر رہا ہوں ایڈورڈ سعید صاحب کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ایڈورڈ سعید کے جس مشہور ترین جو کتاب ہے اورینٹلزم، وہ بنیادی طور پر وہ کتاب جو ہے وہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ دانشوروں کے کام پر ایڈورڈ سعید کا تبصرہ ہے۔ جی، تنقید ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ بہت سارے دانشوروں کو باری 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 اینالائز کرتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ دانشوروں کے کام کو طاقت اور طاقت کے استعمال سے جوڑ کر دکھایا گیا ہے ہم، ہم، کہ دانشور کس طرح سے طاقت کا اعلی کار بنتا ہے۔ ہم، جی اور بعد میں پھر یہ کام ہوا، اورینٹلزم کا کام ہوا۔ اس کے بعد پھر ان کی جو کتاب تھی کلچر اینڈ امپیریلزم، اس میں انہوں نے مزید ادیبوں کے کام کو اینالائز کیا۔ پھر کورنگ اسلام بہت مشہور کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ جو دانشوروں کا کام تھا، اس نے جو امپیکٹ کریٹ کیا تھا، اس امپیکٹ کو میڈیا نے آگے کیسے پروجیکٹ کیا ہے۔ صحیح صحیح۔ پھر فائنلی انہوں نے جو ان کی کتاب ہے، لیکچرز ہیں، ریتھ لیکچرز ہیں، اس میں انہوں نے مزید اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، لیکن جو آخری کتاب ہے ان کی، وہ بہت ہی فلسفیانہ کتاب ہے، علمی اعتبار سے بہت اعلیٰ پائے کی کتاب ہے۔ وہ ان کا ایک لیکچر ہے، وہ بھی فرائڈ اینڈ نان یورپینز۔ اس میں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ فرائڈ کی جو مشہور کتاب تھی مور دین مونوتھیزم، اس کا وہ ایک انالیسس ہے۔ تو اب تو یہ میں اس کو اس وقت لکھ رہا ہوں۔ اصل میں وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو دانشور ہے وہ طاقت کے مراکز کو اگر نہیں سمجھ رہا، طاقت کے مراکز، ان کی کارگزاریاں، ان کی فنکشنز، ان کے گولز وہ نہیں دیکھ پا رہا، تو وہ اپنا فریضہ اپنے بخوبی پروفیشن کو ادا نہیں فیل کر رہا ہے جی۔ فیل کر رہا جی ہے۔ ایک، اگر تو وہ اعلی کار بن گیا ہے تو وہ مجرم ہے، صحیح اب تو وہ مجرم ہے، اور وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون اعلی کار ہے اور صحیح۔ کون ایسا ہے جو غیر شعوری طور پر ان کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، تو سب سے اہم بات یہ ہے، وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایڈورڈ سعید کی جس طرح سے کچھ وابستگیاں ہیں، آپ ان کو، ایڈورڈ سعید کو ان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں ایک فلسطینی ایشو ہے، ایڈورڈ سعید کے کام کو فلسطین کے ایشو سے الگ کر کے ان کی جلا وطنی کو، ان کے باقی جو غصے ہیں، ان کی جو تنقید ہے امریکنز پہ یا اسرائیلیوں پہ، وہ نہیں سمجھ سکتے آپ۔ اسی طرح سے ایڈورڈ سعید یاسر عرفات کے بہت قریب رہے، ان کی جو کونسل تھی اس کے ممبر بھی رہے، لیکن اوسلو کے بعد ایڈورڈ سعید نے جس طرح سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہ قابل غور ہے، قابل مطالعہ چیز ہے کہ آپ کی ایک جذباتی وابستگی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، مگر وہی لوگ جب کچھ کام غلط کرتے ہیں تو آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور بہت سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو ایک دوسری چیز جو یہ ہے کہ وہ ایک دانشور کتنا غیر جانبدار ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ ہے وہ کس حد تک نبھاتا ہے۔
طاقت کے مراکز کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو وابستگی ہے اس سے پیچھے کسی بھی صورت ہٹنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جو اہم بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ایک دانشور کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے مقامی جو پاور سینٹر ہے اس کو اس کے کام کو وہ جس طرح سے اپنے ڈسکورس کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کھول کے دکھائے، اور اس میں کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرے۔ ہمارے ہاں ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو بہت بزدل ہیں، ہمیں تو اگر کہیں سے کوئی اپنی تحریر پر کوئی بری بات بھی پڑھنے کو مل جائے تو ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، لیکن ایڈورڈ سعید نے جس طرح سے اس ساری کشمکش میں فلسطینیوں کے ساتھ اپنی وابستگی نبھائی ہے اور اس میں جس طرح سے وہ تنقید کا نشانہ بنے ہیں، شاید وہ امریکہ تھا، وہ کسی نے نامعلوم افراد کی فہرست میں داخل نہیں ہوئے وہ، لیکن بہرحال ہاں نہیں، وہ لیکن جو آپ کو رویے دیکھنے پڑتے ہیں وہ بھی جی ان کا اثر تو ہوتا ہے نا، بہت ہوتا ہے، فیس بہت کرنے ہوتا پڑتے ہیں جی۔ ہے جی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر وہ اتنا گہرا انالیسس ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کانراڈ کی صورت میں وہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ کانراڈ جو ہے وہ چیزوں کو یہ تو دیکھ رہا ہے مگر یہاں آ کے وہ کمپرومائز کر گیا، یہاں آ کے اس نے چیزوں کو فردر اس طرح سے اس ڈائریکشن میں نہیں لے کے گیا جس ڈائریکشن میں ان کو جانا چاہیے تھا۔ تو ایک ہمدردی بھی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو طاقت کے مراکز کو پوری طرح سے شاید نہ سمجھ سکے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو آپ ایڈورسائٹ کے کام کو اور اس نے جو سٹینڈرڈز بتائے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی ڈسکورس جو پاور سینٹرز کو اور وہ کیسے ڈسکورسز بنا رہے ہیں، دے رہے ہیں ان کو، کوئی ایسا یعنی بیانیہ یا کوئی ایسی کوشش موجود نہیں ہے جی بالکل پاکستان؟ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں جو طاقت کے مراکز ہیں انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ چیزوں کو جو کٹ پتلیاں ہیں ساری بحث کو ان پر مرکوز کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سیاسی رہنما جو ہیں کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کو گالی نکالتا ہے، کوئی اس کو چور کہتا ہے، ساری گفتگو یہاں گھما رہے ہیں وہ۔ لیکن اس سارے میکانزم کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیڈینٹیفائی کرنا، مثال کے طور پر کوئی یہ نہیں دیکھ پاتا، نہ شاید کسی نے نہیں دکھایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو پاور سٹرکچرز میں کہیں فٹ نہیں ہو رہے تھے، ان کو جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ان کو ایک دم ہائی لائٹ کیوں ملی، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کا جو بنیادی سلوگن ہے کرپشن والا، وہ فوج کس طرح سے محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر آج تک کے سیاستدانوں پر بلڈ اس کو کرتی استعمال رہی ہے جی۔ کرتی چلی آئی ہے۔ ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ کس طرح سے فوج کے اس ڈسکورس کو آگے بڑھانے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ پھر ہماری مذہبی جماعتیں، ہمارے مذہبی گروہ جو ہیں وہ کس طرح سے باری باری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، کبھی انہوں نے کھل کے فوج کی مخالفت نہیں کی۔ تو اب یہ جو سارے میکانزم ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے والے ہیں کہ کوئی ان کو بہت تفصیل کے ساتھ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں مختلف گروہوں کی جو ذمہ داریاں تھیں اور انہوں نے ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کیا۔ ایک سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا سیاستدان جو ہے وہ ایک کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا فرد ہوتا ہے کہ جو کسی بھی صورت کسی بھی آن کوئی غلطی نہیں کرتا، یا سیاستدان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی مشکل صورتحال میں ڈائلاگ سے، مکالمے سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا سیاستدان جو ہے وہ صادق اور امین ہوتا ہے یا اس کو ہونا چاہیے؟ تو یہ جو گفتگو ہے ساری، اس جی کو سیاسی مناقشے سے بیونڈ لے جا کر کرنے کی جو کوشش ہے وہ تو بالکل نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال بلکہ دو
سوال پیدا ہوتے ہیں اس سوال کے ضمن میں. ایک یہ کہ دانشور کو طاقت کی اور اس کی ترجیحات کی پر نظر رکھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ کیسے کام کر رہی ہے اور تنقید کرنی چاہیے. تو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح کا ایک سوال، مطلب اسلامی تاریخ کے ہم شروع میں جائیں تو ایک بڑا سوال ہمارے علماء اور فقہا کے سامنے تھا کہ کیا علماء کو اور فقہا کو قاضی کا منصب یا اس طرح بادشاہوں کا کو یہ قبول کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے. تو دونوں رجحان ہمیں ملتے ہیں. یہ بھی تھا کہ نہیں، یہ اس طرح سے ایک ظلم پر مبنی نظام کو جواز ملے گا اگر نمایاں لوگ، بڑے لوگ اس میں شامل ہوں گے. لیکن ایک دوسرا رجحان یہ تھا کہ اگر کوئی بھی طاقت کے ساتھ، اور جو بھی ہمارا فقہ کا نظام ہے یا کوئی بھی اس کا تعلق نہیں ہوگا، تو پھر ایک معاشرے کی ضرورت ہے کہ بہرحال نظام قضا عدل پہ مبنی ہو، انصاف پہ شریعت پہ مبنی، تو وہ پھر مجروح ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے سوال یہاں بھی پیدا نہیں ہو رہا کہ دانشور کو کیا یہ رول تو اہم ہے جو نہیں ادا ہو رہا، لیکن دانشور جو ہے وہ طاقت کے مراکز کے ساتھ کوئی ایک مثبت تعلق اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے، یا اس کی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو گائیڈ بھی کرے. جی، جی دانشور کا تعلق جو ہے پاور سینٹرز کے ساتھ وہ معاندانہ نہیں ہے. جی جی، یہ اہم بات وہ جی وہ شک کا ہے، ہے. کیونکہ طاقت جب کوئی سسٹم لاتی ہے تو وہ اپنے مفادات کے پیش نظر لاتی ہے. صحیح. تو یہ جو اس کا جو انالیسس ہے وہ دانشور کی ذمہ داری ہے. ہم، ہم، دانشور یہ دیکھے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اور بنیادی طور پہ اس کی کمٹمنٹ عام آدمی کے ساتھ ہے. صحیح. اس کی بنیادی کمٹمنٹ ایک عام آدمی کے ساتھ ہے. وہ عام آدمی کے بہاف پر طاقت کے جو ڈسکورسز ہیں ان کو اینالائز کر کے وہ کھول کے رکھتا ہے کہ یہ کام اس کے یہ نتائج نکلیں گے. مثال کے طور پر اگر آج آپ ہمارے مرحوم دانشور اقبال احمد صاحب کی تحریریں اٹھائیے جو انہوں نے ارلی 80s میں لکھی تھیں، تو انہوں کم و بیش یہ نتائج ہمارے سامنے رکھے تھے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. ہم، ہم، ہم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بہت ایڈورڈ سعید کی طرح سے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، لیکن اگر آپ ان تحریروں کو پرسیو آج کر رہے پڑھیے، تھے چیزوں یہ کو وہ. پرسیو کریں، جی. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ بات کہاں پہنچے گی، ہم، اور ایگزیکٹلی ہم وہاں کھڑے ہیں. ہم. اسی طرح سے آج کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ یقین سے بتا سکتے ہیں، یقین سے بتا سکتے ہیں کہ معاملے اس وقت کیا ہو رہے ہیں اور یہ کل کہاں پہنچیں گے. اس میں یعنی اس کے لیے کوئی روحانی طاقت یا آپ کا سائیکک ہونا ضروری نہیں ہے. یہ سوشل سائنسز کی اپنے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کے ذریعے سے بات کو دیکھا جا سکتا ہے اور دکھایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح.